اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 23 سورہ بقرہ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے مطلب قرآن، اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں اور اس کی میننگ کیا ہے۔ اور اللہ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہو، کسی بھی قسم کا شک ہو، ریب پہلے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا ہے قرآن میں سورہ بقرہ کے اسٹارٹنگ میں، اور یہ سیکنڈ ٹائم ہے۔ مطلب آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہو، آپ کے دل میں کوئی پریشانی ہو، کوئی اگر آپ کو شک ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے مطلب قرآن، تو اس جیسی صورت لے آؤ۔ تو کوئی ایسی صورت مطلب اس جیسی مم مثلہ مطلب تھوڑی سی، یہ نہیں ہے کہ پوری سورہ، تھوڑی سی مم مثلہ تھوڑی سی سورہ لے آؤ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اب مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے 4 جگہ پہ اللہ عز و جل نے مخاطب کیا ہے محمد، اور ایک جگہ پہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں مخاطب کیا ہے، کافی جگہوں پہ رسول اور کافی جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے قرآن میں، اور جب بھی قرآن میں ذکر ہے، ایسا ذکر ہے جہاں پہ مقام جو ہے وہ بالکل ہائی ہے، بہت ہائی لیول کا مقام ہے، جیسے اسراء والمعراج، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبد استعمال کیا ہے۔ دوسرا اللہ عز و جل نے استعمال کیا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو یہ ہے سدرۃ المنتہا کے لیے، وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبد استعمال کیا ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو ہائیسٹ مقام، جو اعلیٰ مقام تھے، اس میں جب بھی اللہ عز و جل نے استعمال کیا ہے عبد، تو اس کا مطلب یہ ہے، عبد کا مطلب کیا ہے، ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں، ہم بھی اللہ کے عبد ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا بندہ بہت پسند ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، تو ہم کسی اور کی غلامی نہیں کرتے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غلامی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے احکام ماننے کے لیے، چاہے ہماری فیملی ہو، چاہے ہمارے باس ہو، چاہے ہمارے جو ہے وہ پولیٹیشنس ہو، کوئی بھی ہو، جب اللہ کے احکام آ جاتے ہیں تو ہم کسی کی نہیں سنتے، ہم صرف اللہ کے غلام ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کو اپنا ماسٹر مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، باقی کسی کو ہم جو ہے وہ نہیں مانتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب عبد کی بات آتی ہے تو ہم سارے احکام اللہ کے سب سے پہلے ہیں، باقی چیزیں ساری بعد میں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، اور دوسری جگہ پہ بھی اللہ عز و جل نے چیلنج کیا ہے، ایک جگہ پہ کیا ہے کہ سارے انسان اور سارے جن آپ لوگ مل جاؤ، پھر قرآن لے کے آؤ۔ تیسری جگہ پہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، اور یہاں پہ ہے مم مثلہ مطلب اس جیسی تھوڑی سی سورہ لے کے آؤ، پوری سورہ بھی نہیں، تھوڑی سی سورہ جو ہے وہ لے کے آؤ۔ اب سورہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو انگلش میں یا کافی لوگ کہتے ہیں چیپٹر، ایک تو یہ تو بالکل غلط ہے کہ اگر آپ سورہ کو چیپٹر کہتے ہیں تو یہ بالکل غلط۔ اس وقت عرب جو تھے، ان کی جو بھی شاعری تھی، جو بھی کتابیں تھیں، وہ چیپٹر الفاظ استعمال کرتے تھے عربی میں، لیکن سورہ انہوں نے فرسٹ ٹائم سنا۔ کافی ایسی چیزیں تھیں قرآن میں جو انہوں نے فرسٹ ٹائم سنی تھی، ان کو نہیں پتہ تھا کہ سورہ کا مطلب کیا ہے، یہ سورہ کیا ہے۔ تو سورہ کا مطلب ہے کیا؟ سورہ سور سے نکلا ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کسی دور میں بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، وہ اپنے جو اندر ان کے شہر ہوتا تھا، اس کو بچانے کے لیے ایک بڑی سی دیوار، جو اپنے پورے شہر کے جو اراؤنڈ ایک بڑی سی دیوار جو ہے وہ کھڑی کرتے تھے، وہ اس کو کہتے ہیں سور، مطلب پروٹیکشن کے لیے، جو پروٹیکشن کے لیے وال کھڑی کرتے تھے، جو بڑی سی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سور، وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے کھڑی کرتے ہیں۔ تو وہ ایک تو بہت موٹی ہوتی ہے، اور اس کی بیس جو ہے وہ بھی اندر ہوتی ہے، اور کافی اونچی ہوتی ہے، جیسے کوئی باہر کا فورس، کوئی باہر کا دشمن جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکے۔
ایک تو اندر کنگ ہوتا ہے، اور بھی چیزیں جو ہے وہ بہت خاص ہوتی ہیں، جیسے باہر کا کوئی جو ہے وہ دشمن حملہ نہیں کر سکے۔ اب اس وقت جو عرب تھے انہوں نے تو یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی، جب وہ روم جاتے تھے، جب وہ ٹریولنگ کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے، وہاں جا کے دیکھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے جو روم کے بڑے بڑے شہر تھے، جو ان کے خاص شہر تھے، ان کے پاس یہ چیزیں تھیں کہ اپنے خاص شہروں میں جہاں ان کی سیکریٹ یا ان کی منسٹریز یا ان کے وزیر یا ان کی خاص جو چیزیں تھیں، ان کے شہروں کے جو باؤنڈریز تھی وہ اتنی بڑی بڑی ہوتی ہوں گی۔ تو یہ جو بڑی بڑی باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ کس چیز کے لیے ہوتی ہیں؟ وہ پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہیں کہ کوئی باہر سے کوئی حملہ نہیں کر سکے۔ اور جب بھی آپ کوئی گھر بناتے ہیں، اس کی باؤنڈری بناتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے بیس بناتے ہیں، اور بیس بنانے کے بعد اس کو اوپر کرتے ہیں اور نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، نزلنا، تو یہ جو سورہ ہے یہ اوپر سے نیچے آئی ہے۔ یہ جو ایک سورہ ہے یہ ایک فینس ہے اس کے راؤنڈ، تو اس جیسی آپ نہیں بنا سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس جیسی، تو کیا اس میں سے اگر تھوڑی سی بھی ہو وہ نہیں بنا۔ اس کا جو پروٹیکشن ہے وہ اوپر سے آ رہا ہے۔ اس کا پروٹیکشن کہاں سے ہے؟ وہ اوپر سے ہے، اس کا بیس اوپر سے ہے، یہ نیچے سے اوپر نہیں ہے، یہ سورہ اوپر سے نیچے آئی ہے۔ تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے بمثلی ہی آپ ایسی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں بنا سکتے، چاہے آپ بھی آئیں اور آپ اپنے جو وٹنس ہیں وہ بھی بلائیں، آپ جو ہے وہ ایسی سورہ نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔